نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه كراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون صدق اللہ العظیم۔ اور اللہ کی عظمت اور قدر کو انہوں نے نہیں پہچانا جیسے کہ اس کی قدر پہچاننے کا حق ہے۔ جب انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ دنیا میں گمراہ قوموں میں سے ایک طبقہ ایسا رہا ہے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی وحی اور ہدایت کا انکار کیا۔ ایسے گمراہ لوگ ہر دور میں رہے ہیں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مکہ کی مشرکین کا تو عام وتیرہ تھا کہ وہ وحی الہی اور نبوت کا انکار کرتے۔ البتہ تعصب اور ہٹ درمی میں آ کر مدینہ کے یہودیوں نے بھی یہی روش اختیار کر دی۔ ان کے بھی بعض لوگ سرے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کا انکار کرتے۔ قرآن مجید میں یا ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ یہ ہے کہ وہ لوگ در حقیقت اللہ کی قدر و منزلت کو جاننے والے ہی نہیں ہیں، جو یہ بات کہتے ہیں یا یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی وحی اور پیغام، انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کوئی نازل نہیں کی۔ اور خاص طور پر اہل کتاب سے اللہ سوال کرتا ہے، یہودیوں سے اللہ پوچھتا ہے جو تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور دم کرتے ہیں کہ ذرا بتاؤ تو صحیح قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس، اے پیغمبر ان سے پوچھئے کس نے وہ کتاب نازل کی جس کو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، یعنی تورات جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں بھیجی ہے، جو انسانیت کے لیے ایک نور اور روشنی کا ذریعہ تھی اور انسانیت کو ہدایت کا راستہ دکھلانے والی تھی۔ اپنے دور کی وہ سچی اور رہنما کتاب تھی، وہ کس نے نازل کی؟ تجعلونہ قراطیس تبدونہا، جس کو آج بھی اس تورات کے کچھ حصے تم ورق میں لکھ کر لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کرتے ہو۔ تجعلونہ قراطیس تبدونہا، جو تو تمہاری خواہشات، امنگوں، آرزوؤں کے مطابق
تورات کے حصے ہیں وہ تو تم نے لکھ رکھے ہیں اور لوگوں کو دکھلاتے بھی ہو، لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سناتے بھی ہو۔ وَتُخْفُونَ كَثِيرًا، اور بہت سارے وہ احکامات جن میں تمہاری خواہشات پر چوٹ پڑتی ہے، جو تمہاری خواہشات کے خلاف ہیں، تمہارے ظلم، تمہاری پاپائیت اور تمہاری بدماشیوں کے خلاف ہیں، ان کو تم لوگوں سے چھپاتے ہو۔ وَتُخْفُونَ كَثِيرًا، وہ کتاب کس نے نازل کی؟ اس میں ان کرتوتوں کی طرف بھی اللہ نے اشارہ کیا، خاص طور پر بگڑی ہوئی مذہبیت کے جو علماء تھے، یہودیوں میں کے جو علماء تھے، جنہوں نے پاپائیت کا درجہ حاصل کر لیا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بس یہی اللہ کا حکم ہے۔ اور قرآن مجید نے جب ان کی خرابیوں کا ذکر کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بھی علماء سو اسی طرح کا طریقہ کار اختیار کریں گے۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ قرآن کو اپنے مفادات کے لیے کاٹ کاٹ کر پیش کرتے ہیں، جہاں ضرورت ہوتی ہے اس کا کوئی ایک حکم، کوئی ایک آیت کوٹ کر دیں گے، نقل کر دیں گے، باقی وہ احکامات جس میں ان کی مفاد پرستی، خود غرضی، لالچ ان کے تکبر کے خلاف بات کرتا ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے، اس کو پیش نہیں کریں گے۔ اور پھر قرآن مجید پورے کا پورا ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، اس کے احکامات ایک دوسرے سے وابستہ ہے۔ کسی ایک حکم کو لے کر اپنے مطلب کی بات نکال لینا اور دوسرے احکامات کا انکار کر دینا، یہ تو وہی یہودیت کا وتیرہ اور عادت تھی۔ قرآن مجید نے جس کو ذکر کیا کہ وہ تورات جو انسانیت کے لیے نور اور ہدایت بن کر آئی تھی، جسے تم اوراق میں لکھ کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہو، اور وَتُخْفُونَ كَثِيرًا، اور بہت سارے احکامات لوگوں سے تم چھپاتے ہو۔ اور وہ کتاب تورات جس کے ذریعے سے تمہیں وہ علوم سکھلائے گئے جو علوم اور احکامات نہ تو اس سے پہلے تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے۔ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، تمہیں یہ جواب نہیں دیں گے اے پیغمبر، تم خود ہی نے یہ جواب دے کر بتا دو کہ اللہ، کہ وہ تورات اللہ ہی نے نازل کی تھی۔ قُلِ اللَّهُ، فرما دیجئے کہ اس تورات کو بھی نازل کرنے والا کون تھا؟ اللہ تھا۔ ثُمَّ ذَرْهُمْ، اس کے باوجود یہ آج کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی کتاب نازل نہیں کی، فضول بحثیں کرتے ہیں، فضول آپس میں چہمگوئیاں کرتے ہیں اور کج بحثیوں میں الجھے ہوئے اپنا وقت لہو و لعب کی طرح ضائع کر رہے ہیں، تو کہہ دو اے پیغمبر ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، کہ تورات کو بھی اللہ نے نازل کیا تھا، پھر اس کے باوجود یہ اپنی کج بحثیوں میں الجھے ہوئے، تو انہیں چھوڑ دو ان کی حالت پر کہ یہ اسی طرح اپنا وقت ضائع کرتے رہے۔ یہ قرآن مقدس جو انسانیت کے لیے ہدایت، سراپے نور اور رہنما بن کر آیا ہے، اس کو بھی اس اللہ نے نازل کیا۔ وَهَذَا کتاب، یہ قرآن انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا، مبارک، بابرکت ہے۔ جن قوموں نے اس قرآن سے رہنمائی لی وہ برکت سے بہرہ بر ہوئے، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی برکت عطا فرمائی، دنیا میں بھی اللہ نے انہیں شوکت عطا فرمائی، مال و دولت سے مالا مال کر دیا، عزت عطا فرمائی، اور آخرت میں بھی برکت کا ذریعہ ہے۔ تو یہ کتاب مبارک، بابرکت کتاب ہے، برکت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ آج بے برکتی ہے، آج ہم پریشانیوں مصیبتوں میں الجھے ہوئے ہیں، وجہ یہ ہے کہ جو برکت حاصل کرنے کا ذریعہ کتاب تھی اس کو چھوڑ رکھا ہے، وہ الماریوں کی زینت ہے، وہ صرف چومنے کے لیے، مردوں کو بخشوانے کے لیے رہ گئی ہے۔ اس سے رہنمائی حاصل کرنا، اپنی زندگیوں کو سدھارنا، اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا، وہ نہیں ہے۔ تو یہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا، مبارک اور مصدق الذی بین یدیہ، یہ اپنے سے پہلی تمام سچائیوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ قرآن سے پہلے جو بھی اللہ نے تعلیمات انسانی ہدایت کے لیے نازل کی ہیں، قرآن ان کا منکر نہیں ہے بلکہ مہیمن ہے، ان تمام سچائیوں کی قرآن نے حفاظت کی، ان کی تصدیق و تائید کرتا ہے۔ مصدق الذی بین یدیہ،
وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اور ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ اس کے ذریعے ام القریٰ والوں کو ڈراؤ، ومن حولها، اور اس کے چاروں طرف کے لوگوں کو ڈراؤ۔ ام القریٰ یہ مکہ المکرمہ کا لقب ہے، مکہ کو ام القریٰ کہتے ہیں کیونکہ وہ پوری دنیا کا سینٹرل ہے۔ وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکز میں، اس کائنات کے مرکز میں بھیج کر در حقیقت وہاں سے ساری انسانیت کے لیے چاروں طرف اس پیغام کو پہنچانے کو حکم دیا کہ آغاز وہاں سے کرو ام القریٰ سے، اور پھر اس کے بعد ومن حولہا، اس کے چاروں طرف انسانیت تک اس قرآن کے ذریعے سے انہیں ان کے ظلم سے، ان کی بدماشیوں سے، ان کی شرارتوں سے انہیں ڈراؤ، انہیں تنبیہ کرو، انہیں روکو کہ بعض اپنے ظلم لتنذر ام القریٰ ومن حولہا، ان کو تو ڈرائیں۔ اس کے نتیجے میں یقیناً ایک ایسی سچی جماعت پیدا ہوگی جو اس قرآن پر ایمان رکھے گی، یقیناً اس قرآن مجید کی احکامات پر عمل کرے گی اور دنیا میں انسانیت کے لیے نمونہ بنے گی، اور وہ بنی صحابہ کرام کی جماعت تیار ہو جس کی اکثریت ام القریٰ ہی کی آبادی سے تھی۔ تو فرمایا والذین یؤمنون بالآخرۃ، اور جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یؤمنون بہ، وہ اس قرآن پر بھی ایمان و یقین رکھتے ہیں، اور مزید یہ کہ ہم علی صلاتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کو بھی یاد رکھتے ہیں، نمازوں کو غافل ہو کر چھوڑ نہیں دیتے، اپنی نمازوں کی پوری حفاظت کرتے ہیں۔ یہ گویا کہ ایمان والی جو قرآن پر ایمان رکھتی ہے، آخرت پر ایمان رکھتی ہے، اس کا وصف یہ ہے کہ وہ نماز کو ضائع نہیں کرتی۔ آج قرآن کو ماننے کا تو دعویٰ ہے، اس پر ایمان کا ذکر ہے، لیکن نماز کی پرواہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی تعلیمات کو مانتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ قرآن کہہ رہا ہے اس قرآن کو ماننے والے حال ان کا یہ ہے کہ ہم علی صلاتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ومن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر افترا گھڑ کے بات ہے، اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے، اللہ کی طرف کذب کا اور جھوٹ کا افترا کرتا ہے، گھڑ کے باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں، مثلا یہ کہنا کہ اللہ نے کوئی کتاب نازل نہیں کی، یہ بھی تو اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں جی۔ یا اسی طرح شرک جو کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگ اس کائنات کے نظام کے چلانے میں اپنے معاون اور مددگار بنا رکھے ہیں، لہذا ان کو راضی کرنا بھی ضروری ہے، وہ راضی نہیں ہوں گے تو اللہ میاں بھی راضی نہیں ہوگا۔ اس طرح کی جو باتیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں، یہ کڑتو باتیں ہیں، اس طرح کی باتیں کرنے والوں سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دنیا میں کسی وڈیرے تک پہنچنے، بدماش تک پہنچنے کے لیے اس کے چیلے چپکے جو ہوتے ہیں ان کو ذریعہ بنایا جاتا ہے اس وڈیرے تک۔ اللہ کیا یہ قانون تو نہیں ہے؟ اللہ الیاذ باللہ وہ اس طرح کے تو نہیں ہے، وہ تو بڑی ذات رحیم و کریم ہے، اپنے بندوں کے احوال سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس کی طرف کوئی بندہ بھی رجوع کرتا ہے، اس کی حالت کو، اس کی بات کو، اس کی حقیقت کو، سب کچھ کو جانتا ہے۔ تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ پر افتراء اور جھوٹ باندھے، یا یوں کہے کہ اوحی الیہ ولم یوحی الی شیء، کہ مجھ پر بھی وحی نازل ہوتی ہے، حالانکہ اس پر تو اللہ نے کوئی وحی نازل نہیں کی۔ اللہ کا مقابلہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اپنی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے اوپر وحی کا نازل کرتا ہے، یا بلکہ اس سے بھی اگلا مقابلہ اللہ کا یہ ہے کہ ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، کہ میں بھی ویسی کتاب نازل کر سکتا ہوں جیسے اللہ نے نازل کی ہے۔ کیا ہٹ کرمی ہے، کیا افتراء ہے، کیا ظلم ہے کہ کہے کہ میں خدا ہوں ولیعذ باللہ، کہ جیسے اللہ نے تعلیم نازل کی ہے میں بھی ویسی تعلیم نازل کر سکتا ہوں۔ ایسے ظالم لوگوں کی جب موت کا وقت آئے گا، وہ موت کی سختیوں میں ہوں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، کاش ہے پیغمبر آپ ان کی حالت دیکھیں جب ظالموں کی روحیں قبض ہو رہی ہوں گی،
موت کی سختیوں میں وہ ہوں گے، اور فرشتے باسطو ایدیہم اپنے ہاتھ ان کی طرف بڑھا رہے ہوں گے ان کی روحیں کھینچنے کے لیے یا ان کو مارنے پیٹنے کے لیے، اور وہ کہہ رہے ہوں گے اخرجوا انفسکم، جی نکلو تم اپنے نفسوں سے، اپنے وجود سے نکلو، روح کو مخاطب کر کے کہیں گے الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تم کو ذلت والی سزا کا مزہ چکھنا ہوگا، تمہیں آج سزا دی جائے گی ذلیل جو تمہیں کر کے رکھ دے گی، تجزون بدلے میں دیے جاؤ گے تم عذاب الہونی، ذلت والا عذاب اور سزا، بما کنتم تقولون، اس وجہ سے، اس سبب سے کہ تم اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کہتے تھے۔ ایک وجہ تو یہ کہ غلط بات کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، اس وجہ سے آج تمہیں ذلیل ہونا پڑے گا، رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور سختی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور دوسرا کیا، وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، کہ تم اللہ کی آیات سے تکبر کرتے تھے، اللہ کے احکامات نہیں مانتے تھے، ان سے منہ موڑ لیتے تھے۔ یہ دو وجہ قرآن نے گویا سبب بیان کی ہے، موت کے وقت انتہائی سختی کا، فرشتوں کی انتہائی ڈانٹ ڈپٹ اور مار پیٹ کا سبب کیا ہے کہ تم دنیا میں ایک تو جھوٹ بولتے تھے اور دوسرا اللہ کے احکامات سے انحراف کرتے تھے، تکبر سے اللہ کی آیات سے بولتے تھے۔ اور دیکھو آج قیامت کے دن تم میرے پاس اکیلے آؤ گے، کوئی تمہارا مددگار سپورٹر، کوئی تمہارا گرو تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، کوئی چیلا تمہارے ساتھ نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، یقیناً تم ہمارے پاس تنہا آؤ گے، کما خلقناکم، جیسے کہ ایک دفعہ پہلے بھی تمہیں ہم نے تنہا کیا تھا، جب تم دنیا میں آئے تھے تو اس وقت بھی اکیلے تھے، کما خلقناکم، جیسے تم کو ہم نے پیدا کیا اول مرہ، پہلی مرتبہ جب دنیا میں تم آئے اس وقت بھی تھے، اکیلے تھے۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا، مال و دولت، عہدہ، عزت، شہرت، وہ سب تم اپنے پیچھے چھوڑ کر آئے۔ آج نہیں یہاں چلے گی تمہاری دولت، نہیں چلے گی۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا، ہاں بھائی کہاں گئی وہ تیری دولت؟ بندہ کہے گا یا اللہ میں نے بڑی کمائی، بڑی جمع کی اور میں پیچھے چھوڑ کر آیا ہوں۔ کہا وہ تمہاری تھوڑی تھی، وہ تو اوروں کی تھی جن کے پاس چلی گئی، تمہاری دولت تو وہ تھی جو تم آگے بھیجتے آج کے دن کے لیے، آج تو یہاں کوئی نہیں ہے، دکھاؤ کہیں ہے تمہاری دولت۔ تو فرمایا وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، تم چھوڑ دو گے جو ہم نے تم کو دیا اپنے پیٹھ پیچھے، یا اسی طرح وہ عہدے ہیں، وہ عزتیں، وہ وجاہتیں، وہ دبدبے، وہ سب کے سب دنیا میں دھرے رہ جائیں گے، وہاں کوئی دبدبہ نہیں ہوگا، وہاں تو اس ذات کا ہی روب اور اس کی ہیبت ہوگی جو اس ساری کائنات کا اس دن مالک آج بھی ہے، لیکن اس دن اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے، لمن الملک اليوم، پھر خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج اسی واحد قہار کی بادشاہی اور حکمرانی ہے، اس کے سامنے آج کسی کا دم خم نہیں ہوگا۔ وما نرى معكم، اور نہیں ہم دیکھ رہے تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی، وہ تمہارے مددگار، الذین زعمتم، جن کے بارے میں تمہارا گمان یہ تھا کہ انہم فیکم، کہ بے شک وہ تمہارے امور میں شریک ہے اللہ کے، کہ تمہارے کام بنانے میں، تمہارے مسائل حل کرنے میں وہ اللہ خدائی کا درجہ رکھتے ہیں، خدا کے وہ شریک ہے، وہ تمہارے کام بنانے والے ہیں جن کے بارے میں یہ تم نے گمان کر رکھا تھا، اور اس طرح گھڑنتو باتیں تم نے بنا رکھی تھی۔ لقد تقطع بینکم، یقیناً تمہارے درمیان کے تمام رشتے ناطے آج منقطع ہو گئے، وضل عنکم ما کنتم تزعمون، اور تم سے وہ سب ضائع اور دور ہو گیا جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ یہ ہمارا سہارا اور آسرا بنیں گے یا یہ ہمارے کام نہیں ہیں۔ تو قرآن مجید نے ان آیات مبارکہ میں ایک طرف تو قرآن کی عظمت اور اس کی ہدایت اور اس کی برکت کا ذکر کیا ہے کہ قرآن مقدس اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے انسانیت کے لیے جو برکت کا باعث ہے، اور یہ تمام سچائیوں کی محافظ، لہذا اس پر ایمان و یقین رکھیں اور ان کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اور دوسری طرف ایسے لوگوں کی وضاحت کی ہے جو لوگ در حقیقت گمراہیوں میں مبتلا ہیں،
اللہ کی تعلیمات کو ہی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اسی کا سرے سے انکار کر دیا کہ کوئی اللہ نے چیز نازل ہی نہیں کی، یا اسی طرح کی توہم پرستی میں مبتلا ہو کر اللہ کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرنا شروع کر دی، جی اللہ کے شریک بنا لیے، اللہ کی تعلیمات کے بارے میں کہا کہ اللہ نے نازل نہیں کی ہیں، یا یہ کہ ہمارے اندر بھی قدرت ہے کہ ہم بھی اس طرح کی تعلیمات بنا سکتے ہیں، ایسا قانون تیار کر سکتے ہیں، ہمارے پاس بھی اس کا اختیار ہے۔ جیسے آج دنیا نے اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی گزارنے کے اور کئی قوانین اور ضابطے اور اصول بنا لیے ہیں جو اس کے مقابلے میں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی کا ذریعہ ہے، حالانکہ انسانیت کو کبھی ان سے سکون، امن، اطمینان، کامیابی نہیں مل سکتی، اس سے بے چینی، مصیبتیں، پریشانیاں اور تکلیفیں ہی بڑھیں گی۔ جیسے آج دنیا میں سرمایہ دارانہ نظام ہے، سوشلزم ہے، جتنے بھی نظام آئے زندگی ہیں، وہ سب انسانیت کے لیے تباہی و بربادی کا ذریعہ ہے۔ آج جو دنیا میں انسانیت بلبلا رہی ہے، مشکلات کی طرف جا رہی ہے دن بدن، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ کر ہم نے اس کے مقابلے کے نظام بنا رکھے ہیں زندگی گزارنے کے، وہ تباہی و بربادی کا باعث ہے۔ کامیابی کا ضامن صرف واحد نظام وہی ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے۔ اس کے مطابق جب انسان اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی بنائے گا تو یقیناً وہ دنیا میں کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل